لله رب العالمين حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، ہم میں سے ہر ایک شخص کچھ نہ کچھ ضروریات زندگی اور کچھ نہ کچھ خواہشات زندگی اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ ہماری ضروریات ہوں یا ہماری خواہشات ہوں، وہ سب کی سب ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتا ہے۔ اپنی محنت کرتے ہوئے اپنی محنت کا صلہ اور اپنی محنت کا نتیجہ وہ ہمیشہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اور پھر اسلام نے ہمیں جو برکت کا تصور دیا ہے، وہ تصور برکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے تھوڑے یا زیادہ مال میں ایک مسلمان ہمیشہ اللہ سے برکت کا سوال بھی کرتا رہتا ہے۔ الغرض یہ کہ ایک مسلمان زندگی کے ہر قدم پہ، ہر ضرورت میں اور ہر خواہش کے پورا ہونے میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اور اللہ سے لو لگاتا ہے۔ اللہ ہی کے سامنے دست دعا دراز کرتا ہے۔ بعض دعائیں انسان وہ کرتا ہے کہ جو تمام لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں اور تمام کے سامنے اللہ سے ایک چیز مانگتا ہے، اور بعض چیزیں ایک انسان کی وہ ہوتی ہیں کہ جو وہ لوگوں کے سامنے تو اللہ سے بھی نہیں مانگ سکتا، لیکن اپنے دل ہی دل میں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا چاہے وہ اپنی خلوت اور کمرے میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان چیزوں کا بھی سوال کرتا ہے۔ تو ہر ایک انسان اور ہر مسلمان کا اللہ کے ساتھ بھی ایک ذاتی معاملہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے وقت میں دعا مانگتا ہے جس وقت اور کوئی سننے والا نہ ہو، اور وہ پوشیدگی میں اپنے دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت اچھے کی امید لگائی رکھتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے اللہ سے مانگے یا خلوت میں اپنے دل ہی دل میں اللہ سے مانگے، بعض اوقات اس کی دعا اس کی مرضی کے مطابق قبول ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے، اور جس طرح انسان چاہتا ہے اسی طرح قبول ہونے کے لیے
کچھ شرائط اور کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ قوانین ہیں جو کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں کہ اگر انسان ان قوانین اور ان اصول کو مد نظر رکھے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کی دعا کو اس کی مرضی کے مطابق قبول فرماتا ہے۔ ان میں سب سے بنیادی چیز جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے لازمی ہے وہ ہے اکل حلال۔ ایک انسان وہ حلال کھائے، حلال پہنے، حلال پیے، اس کی زندگی حلال ہی میں گزرے، وہ حرام کا سوچے بھی نہیں، حرام نہ کھائے نہ پیے نہ پہنے۔ تو جب ایک انسان ہمیشہ حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے، حلال کھانے کی کوشش کرتا ہے، حلال کھاتا پیتا ہے، تو یاد رکھیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے سب سے پہلا جو اصول ہے اور سب سے پہلا جو ضابطہ ہے وہ یہی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بال غبار آلود ہوں گے، ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، ان کے چہرے پہ تھکاوٹ اور تھکن کے آثار ہوں گے، وہ دور دراز سفر کر کے آئے ہوں گے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے کہ اللہ میری یہ خواہش پوری کر دے، اے اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام۔ وہ شخص جو دعائیں مانگ رہا ہے بظاہر وہ مسافر ہے، مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، اس پہ سفر کے آثار ہیں کیونکہ اس کے بال غبار آلود ہیں، اس کے کپڑے غبار آلود ہیں، پھٹے پرانے ہیں، اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے یا پھٹ چکا ہے کیونکہ وہ دور دراز سفر کر کے آیا ہے، اور مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اب یہ شخص بھی دعا کر رہا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مطعمہ حرام، اس کے پیٹ میں جو پڑا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے، مشربہ حرام، جو وہ پی رہا ہے وہ بھی حرام ہے، ملبسہ حرام، جو وہ استعمال کر رہا ہے پہن رہا ہے وہ بھی حرام ہے۔ حضور فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک اصول اور ضابطہ ملتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی شرط وہ اکل حلال ہے، کہ انسان حلال کھائے، حلال پیے اور حلال پہنے، تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بنیادی شرط ہے۔ اس کے بعد پھر دیگر جتنے اصول و ضوابط ہیں ان تمام کا تعلق پھر اکل حلال کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ہمیں بتائی ہیں، 3 اصول ہمیں بتائے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا رد نہ ہو اور اس کی دعا فوراً سے بھی پیشتر قبول ہو، تو حضور فرماتے ہیں اس کے لیے 3 چیزیں یاد رکھو۔ اور یہ 3 چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں بیان فرمائی ہیں کہ جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں پچھلی امتوں میں 3 دوست تھے، وہ تینوں سفر کے لیے نکلے، چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پہ ان پہ بارش آ گئی، طوفان آیا، وہ بارش اور طوفان سے بچنے کے لیے ایک غار میں اندر چلے گئے اور بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگے کہ بارش رکے، طوفان تھمے تو ہم اپنا سفر جاری رکھیں۔ وہ غار کے اندر جا کے بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں چونکہ طوفان تیز تھا، آندھی تھی، پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور وہ آ کے غار کے بالکل دہانے اور غار کے منہ پہ آ کے رک گیا، جس سے غار کے اندر اندھیرا بھی ہو گیا اور باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔
اب یہ تینوں دوست اٹھے، انہوں نے کافی محنت کی، زور لگایا، دھکا دیا، لیکن وہ پتھر بڑا وزنی تھا، بہت بڑا تھا، اس کو وہ ہٹا نہ سکے۔ اب تینوں اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کسی سے رابطہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ نہ بازار ہے، نہ عام راستہ ہے جس سے ہر وقت لوگ گزر رہے ہوں، جنگل بیابان ہے، پہاڑی سلسلہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تینوں نا امید ہو گئے کہ بس اب اپنی موت کا ہی انتظار کریں گے، اور تو ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب تینوں نا امید ہو کے بیٹھ گئے اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگے۔ حضور فرماتے ہیں ان میں سے ایک تھوڑی دیر بعد بولا کہ بھئی موت کا انتظار تو ہم ویسے بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس مشکل میں ہماری مدد ضرور کر سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دست دعا دراز کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالی ہماری مشکل آسان کر دے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس بھی تو کچھ ہونا چاہیے جس کو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو ہم تینوں اپنی گزری ہوئی زندگی کا کوئی نیک عمل ایسا یاد دلاتے ہیں کہ جو عمل ہماری دانست کے مطابق ہم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، ایسا کوئی عمل تینوں یاد کرتے ہیں ہماری گزشتہ زندگی میں، شاید اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہماری یہ مشکل آسان کر دے۔ حضور فرماتے ہیں ان میں سے ایک بولا کہ ہاں، مجھے اپنی زندگی کا ایک عمل ایسا یاد ہے کہ جس کی میں توقع کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عمل ضرور قبول کیا ہوگا، اور وہ میں نے چونکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ دوستوں نے کہا ہاں بتاؤ تم نے کون سا عمل کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں ایک چرواہا تھا، ایک زمانے میں بھیڑ بکریاں اپنی چرایا کرتا تھا۔ میرا طریقہ تھا کہ جب میں شام کو واپس آتا، بھیڑ بکریاں لے کے آتا، تو ایک طرف میرے ماں باپ تھے جو بہت زیادہ کمزور اور نحیف تھے، بستر پہ پڑے ہوئے تھے، اور دوسری طرف میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کا میں ہی ایک واحد سہارا تھا۔ جب میں شام کو آتا، بکریوں کا دودھ دوتا، اور جو کچھ میں نے پیسے وغیرہ کمائے ہوتے اس کی کوئی روٹی وغیرہ میں پکاتا یا خرید کے لاتا، تو پہلے میں وہ کھانا اور دودھ جو تیار کرتا، پہلے میں لے جاتا اپنے ماں باپ کے پاس، حالانکہ میرے بچے بھی بھوکے ہوتے تھے، لیکن وہ میرے ماں باپ جو کہ بستر پہ پڑے ہوئے تھے، نحیف تھے، ان کا بھی واحد کفیل اور سہارا میں ہی تھا۔ پہلے میں ان کو جا کے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا، جب وہ سیر ہو جاتے اور ان سے جو کچھ بچ جاتا، پھر میں وہ لا کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا۔ میرا طریقہ یہی تھا ہمیشہ سے۔ ایک دن مجھے آنے میں تھوڑی سی دیر ہوئی، تو اپنے معمول سے لیٹ جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے کھانا وغیرہ تیار کیا، جب میں آیا دیکھا تو ان کو میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ یہ بہت کمزور ہیں، اب ان کی آنکھ لگ چکی ہے، اگر میں اٹھاؤں گا تو ان کے آرام میں خلل آئے گا۔ دوسری طرف میرے دل میں خدشہ تھا کہ سوئی بھی ہیں لیکن بھوکے سوئے ہیں، ان کو یہ بھی بہت بڑی تکلیف ہے کہ آج انہوں نے کچھ کھایا پیا ہی نہیں ہے، بھوکے سو گئے ہیں۔ تو ایک طرف میرے پاس یہ خدشہ تھا کہ بھوکے سوئے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف یہ خدشہ تھا اگر میں کھانے کے لیے اٹھاؤں گا تو آرام میں خلل آئے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے بچے بھی بھوکے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا، وہ میرے پاس آئے، لیکن ان کو میں نے جو ہے وہ ورغلا کے ان کو میں نے سلا دیا، اور میں ساری رات اپنے ماں باپ کے پاس کھڑا رہا۔ وہ جو کھانے کا پیالہ تھا میرے ہاتھ میں تھا، اور میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک میرے والدین کچھ نہیں کھائیں گے میں اپنے چھوٹے بچوں کو بھی کچھ نہیں کھلاؤں گا۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں بچوں کو میں نے ایسے ہی سلا دیا، میں انتظار کرنے لگا کہ جب بھی رات کے وقت یہ خود سے اٹھیں گے تو پھر میں ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ اب رات کا ایک پہر گزرا، کہنے لگا کہ میرے ماں باپ ہیں، ان کی آنکھ کھلی، دیکھا تو میں سرہانے کھڑا تھا۔ بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ میں نے عرض کی کہ میں رات کو لیٹ پہنچا تو آپ نے کھانے کھائے بغیر آپ سو چکے تھے، مجھے آپ کو جگانا گوارا نہ گزرا، تو میں نے سوچا کہ چلے آپ کی میں جاگنے کا انتظار کروں گا۔ میں انتظار کرتا رہا۔ اچھا بیٹا تم اس وقت سے کھڑے ہو؟ ہاں میں اس وقت سے کھڑا ہوں۔ بچوں کو کچھ کھلایا؟ نہیں، بچوں کو اس وقت کھلاؤں گا جب آپ سیر ہو جائیں گے۔
ماں باپ اٹھے، ان کو اس نے خود اپنے منہ سے، اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں نوالے ڈالے، ان کو سیر کیا، پھر گیا، آدھی رات کا وقت ہے، اور اپنے بچوں کو اٹھایا اور پھر بچوں کو اس کے بعد اس نے کھلایا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ اس رات کا یہ جو عمل تھا، میں ساری رات نہیں سویا، صبح پھر میں اپنے کام سے نکل گیا، میں نے ساری رات اپنے ماں باپ کے لیے گزاری، ان کے آرام کا خیال کیا، ان کے پیٹ بھرنے کا خیال کیا، اپنے بچوں کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا، اپنے بچوں پہ میں نے اپنے بوڑھے والدین کو ترجیح دی۔ یہ عمل اس رات کا جو تھا وہ میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ اب میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ، اگر وہ عمل جو میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ اگر وہ عمل تجھے اس رات والا منظور ہے اور قبول ہے تو میں اس عمل کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ ہماری اس مشکل کو آسان کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص نے یہ دعا کی، ان دونوں ساتھیوں نے اس پہ آمین کہی، آمین کہنے کی دیر تھی وہ پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہلا، اتنا ہلا کہ اندر روشنی آنے لگی، ان کو امید پیدا ہو گئی کہ واقعی ہمارے اس دوست کی دعا تو قبول ہو گئی، کہ چلو جو اندھیرا تھا اس کی جگہ روشنی تو آنا شروع ہو گئی، لیکن باہر نکلنا اب بھی مشکل تھا۔ اب دوسرے ساتھی نے کہا، ہاں مجھے بھی ایک عمل اپنی زندگی کا یاد ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دوستوں نے کہا، چلو تم بھی اپنا عمل سناؤ، تم نے کون سا عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک زمانہ تھا، میں نے اپنے گھر میں چند مزدور لگائے ہوئے تھے کام کرنے کے لیے، میں روزانہ ان سے کام لیتا، جب وہ شام کو چھٹی کر کے جاتے تو میں ہر ایک کی مزدوری اس کے ہاتھ میں رکھتا اور میں اس کو پھر رخصت کرتا۔ ایک دن چند لوگ میرے ساتھ کام کرنے لگے، جب شام ہوئی میں نے سب کو اپنے پیسے دیے، وہ ایک مزدور ایسا تھا جو اپنے پیسے میرے پاس چھوڑ گیا اور وہ وقت سے پہلے نکل کے چلا گیا۔ میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، کل آ جائے گا، کل اس کو ڈبل مزدوری دے دوں گا۔ میں نے اس کے وہ پیسے اپنے پاس امانت رکھ لیے۔ اگلا دن گزرا، اس سے اگلا دن گزرا، میرا کام ختم ہو گیا لیکن وہ مزدور واپس نہ آیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ پھر میں نے سارا علاقہ اس کے پیچھے چھان مارا لیکن وہ شخص میرے ہاتھ نہ آیا۔ میں ہر جاننے والے سے، ہر پہچاننے والے سے پوچھتا اس کا حلیہ بتا کے، لیکن اسے کوئی جانتا نہیں تھا۔ وہ شخص کہنے لگا اس کی وہ ایک دن کی مزدوری میرے پاس بطور امانت پڑی ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو میں نے سوچا کہ یہ تو اس شخص کی امانت ہے، جب بھی مجھے ملے گا میں اس کو دوں گا، لیکن زمانہ گزر رہا ہے اور روپے کی قدر میں تو کمی آ رہی ہے، تو پھر اگر کتنے عرصے بعد یہ ملے گا تو یہ پیسے دوں گا تو یہ تو معمولی سی رقم ہے، اس کے تو ایک دن کا خرچہ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، میرے پاس اپنی کچھ بھیڑ بکریاں تھیں، میں نے کہا چلو اس رقم کو میں اپنی بھیڑ بکریوں میں استعمال کر کے اس کے لیے تجارت شروع کر دوں گا۔ تو اس کے وہ تھوڑے سے ایک دن کی جو اجرت تھی وہ میں نے اپنے مال میں شامل کی اور اس کا ایک حصہ میں نے مقرر کر دیا کہ اس کا جتنا پروفٹ اور جتنا منافع آئے گا میں اس شخص کے لیے جمع کرتا رہوں گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ نے اس کے مال میں اتنی برکت دی کہ تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ اس کے لیے میں نے ایک بھیڑ بکریوں کا پورا ایک ریوڑ خرید لیا، اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ چرواہا بھی میں نے خرید لیا، ایک غلام جو ان کی بھیڑ بکریوں کو چراتا، اور اللہ نے اس کے مال میں بڑی برکت ڈالی۔ کئی سال گزرنے کے بعد وہ ایک دن مزدور آیا اور مجھے کہنے لگا کہ بھئی اگر تمہیں یاد ہو تو کئی سال پہلے ایک دن میں نے تمہارے گھر میں مزدوری کی تھی، کام کیا تھا، اور میں اس دن جلدی میں تھا، اپنی اجرت تمہارے پاس بھول گیا تھا، تو اگر تمہیں میرا وہ کام یاد ہو اور میرے وہ پیسے اگر تمہارے پاس ہوں، تو میں بڑا غریب آدمی ہوں، مجھے تھوڑے روپوں کی بھی بڑی ضرورت ہے، اگر تم مجھے وہ دے دو۔ میں نے کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں، تمہاری وہ امانت میرے پاس ہے، میں تو تمہارے پیچھے بڑا پھرتا رہا، بڑی تلاش میں نے کی لیکن تم میرے ہاتھ نہ آئے، آؤ تمہاری امانت میرے پاس ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس مزدور کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے گیا، اور جہاں اس کا وہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ تھا میں نے کہا کہ یہ تمہارے اس ایک دن کی مزدوری ہے، اس ایک دن کی اجرت ہے، اور یہ غلام اور یہ چرواہا بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا اچھا میں ایک غریب آدمی ہوں، تم ایک امیر آدمی ہو اور تم اب میری غربت پہ ہنس رہے ہو، میری تو وہ ایک دن کی اجرت تھی، بھلا اس پہ تو ایک بکری نہیں ہوتی، اور یہ اتنا بڑا ریوڑ۔ میں نے اس کو سارا واقعہ سنایا۔
اور میں نے کہا کہ نہیں، یہ جتنا مال ہے یہ سارا کے سارا تمہارا ہے، اور اسی ایک دن کی اجرت کی برکت ہے یہ۔ وہ کاروبار میں چلتا رہا اور اس میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ تو میں نے وہ سارا رس کا سارا ریوڑ اور وہ غلام جو چرواہا تھا وہ میں نے اس غریب مزدور کے حوالے کیا کہ یہ لو اور تمہاری امانت ہے، اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ تو اس مزدور نے اتنا خوش ہوا، اس زمانے میں آپ یوں سمجھے کہ یہ کروڑوں کا مال تھا، تو وہ اپنے پیسے، اپنے وہ روپے سارا کچھ لے کے جب چلنے لگا تو اس نے مجھے بڑی دعائیں دی۔ تو میں نے جو یہ اپنی زندگی کا ایک عمل کیا تھا، یہ عمل میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، ورنہ ایک دن کی مزدوری کیا تھی، وہ تو میں ہڑپ بھی کر سکتا تھا، اس میں تو میں جھوٹ بھی بول سکتا تھا، وہ تو میں اپنی جیب میں بھی ڈال سکتا تھا، لیکن میں نے اس غریب آدمی کے لیے محنت کی، اس کا پیسہ اپنے کاروبار میں ڈالا اور اس کی امانت کو میں نے بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ اب میں دعا کروں گا، تم نے آمین کہنا ہے۔ اب وہ کہنے لگا اپنے ساتھیوں کو، ان کے سامنے دعا کرنے لگا، اے اللہ، میں نے جو اس غریب کے پیسوں کو اپنے پاس امانت رکھا اور اس کی امانت کو اچھے طریقے سے ادا کیا، اے اللہ اس کی مزدوری اور اجرت کو میں نے بڑا چڑھا کے اس کو ادا کیا، اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا اور تجھے مقبول تھا تو اے اللہ اس کی برکت سے ہماری اس مشکل کو آسان کر دے۔ حضور فرماتے ہیں وہ پتھر تھوڑا سا اور بھی ہلا، باہر نکلنے کی امید پیدا ہو گئی، لیکن ابھی بھی اس میں اتنا راستہ نہیں تھا کہ ایک انسان نکل سکے، لیکن تھوڑا سا ہلا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ اس تیسرے سے کہا گیا کہ چلو بھائی، تمہیں بھی اپنی زندگی کا کوئی عمل، نیک عمل یاد ہو جو تو نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو؟ اس نے کہا ہاں، ایک عمل ایسا ہے جس کی میں امید کر سکتا ہوں کہ اللہ نے وہ عمل قبول کیا ہوگا، کیونکہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایک عورت پہ عاشق تھا، فریفتہ تھا، اور میں ہمیشہ اس عورت کو گناہ کی دعوت دیتا، لیکن وہ عورت بڑی پاک دامن تھی، بڑی حیاناک تھی، اتنی حیاناک اور پاک دامن تھی کہ کئی مرتبہ میں نے اسے اکیلے میں پکڑا، لیکن اس نے زنا کے لیے اور بدکاری کے لیے وہ آمادہ نہ ہوئی۔ کافی عرصہ گزرا، جب وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ آدمی تو مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے، ضرور میری حیا کو یہ تار تار کرے گا، تو اس نے ایک شرط رکھی، اور بظاہر وہ شرط ایسی تھی کہ جو اس زمانے میں بالکل ناممکن تھی۔ اس عورت نے میرے لیے شرط لگائی کہ جاؤ، تو جو کہے گا میں تیری بات مانوں گی، لیکن ایک شرط ہے، جاؤ میرے لیے 100 دینار لے کے آؤ، 100 دینار لا کے میرے ہاتھ میں رکھو، تو پھر جو تم کہو گے میں تمہاری بات مانوں گی۔ اور اس زمانے میں 100 دینار ایک ناممکن سی بات تھی۔ وہ مرد کہتا ہے، وہ شخص کہنے لگا، مجھ پہ اس کا عشق اتنا سوار تھا کہ میں گیا، میں نے محنت کی، مزدوری کی، ایک سے قرض لیا، دوسرے سے قرض لیا، میں نے کرتے کراتے کچھ عرصے میں 100 دینار بھی جمع کر لیے۔ اب میں 100 دینار میں نے تھیلی میں ڈالے اور میں آیا، بڑا خوش ہوا کہ اب گاؤں میں وہ عورت مجھے ملے گی، میں اس کے ہاتھ پہ یہ 100 دینار رکھوں گا اور کہوں گا اب تم میری ہو، جو میں کرنا چاہوں گا پھر اس کے ساتھ کروں گا۔ میں نے وہ 100 دینار لیے، اس کو میں ڈھونڈنے لگا، ایک جگہ پہ وہ اکیلے میں مجھے ملی، میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کے ہاتھ میں وہ 100 دینار کی تھیلی رکھی اور میں نے کہا یہ لو 100 دینار، تمہاری شرط تھی، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں جو کہوں گا تم وہ مانو گی۔ اب وہ عورت میری طرف دیکھ کے حیران رہ گئی کہ یہ شرط تو میں نے اس لیے لگائی تھی کہ یہ شخص 100 دینار کہاں سے پورے کرے گا، یہ تو غریب آدمی ہے، تو یہ 100 دینار نہیں لا سکے گا، چلو اس بہانے مجھ سے جو ہے اس کا میرا پیچھا اس سے چھوٹ جائے گا، لیکن یہ تو 100 دینار لے کے آ گیا۔ اب اس عورت کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا بھاگنے کا۔ اب وہ مجھے کہا اس نے کہ چلو ہاں تم اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میری وہی پرانی خواہش ہے، میں تمہارے ساتھ ایک مرتبہ زنا ضرور کروں گا۔ اب وہ شخص کہنے لگا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ عورت لیٹ گئی۔ اب اس شخص نے جب ارادہ کیا اس کے ساتھ زنا کرنے کا تو نیچے سے اس نے آواز دی، اے اللہ کے بندے، 100 دینار بھی تو لے کے آ گیا، اتنا عرصہ گزرا، اگر میں واقعی اتنی بدکار اور بے حیا عورت ہوتی تو میں کب کا تمہاری یہ خواہش پوری کر چکی ہوتی، لیکن تو گیا اور تو نے 100 دینار بھی میرے لیے جمع کر لیے۔ ٹھیک ہے، تو سب کچھ تو جیت گیا اور میں ہار گئی، لیکن ایک میری بات سن، اگر ہو سکے تو اس پہ عمل کر لینا۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا دیکھ، میں بڑی حیاناک عورت ہوں، آج تک میری حیا کی یہ چادر جو ہے کسی نے نہیں اتاری،
اور میں تجھ سے بھی یہی عرض کرتی ہوں، گزارش کرتی ہوں کہ اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے تو میری حیا کا خیال رکھ۔ وہ مرد کہنے لگا، جو ہی اس نے مجھے یہ کہا کہ اللہ کا خوف اگر ہے تو اللہ کا خوف مجھ پہ اتنا طاری ہوا کہ میں نے وہ 100 دینار بھی اس کے حوالے کر دیے اور میں اٹھ کے واپس آیا، اور پھر آج تک میں نے اس عورت کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اب وہ کہنے لگا، اب میں دعا کروں گا، تم نے آمین کہنی ہے۔ اے اللہ، میں نے اس دن اس عورت کو تیرے نام پہ چھوڑا تھا، تیری رضا کے لیے میں نے گناہ ترک کر دیا تھا، اس نے جب تیرا نام لیا تو اے اللہ میں نے تیرے نام پہ اس کو چھوڑ دیا اور گناہ ترک کر دیا۔ اے اللہ، اگر اس دن کا وہ عمل تیری رضا کے لیے تھا اور تو نے قبول کیا تھا، اے اللہ اس کی برکت سے ہماری یہ مشکل آسان کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان 2 ساتھیوں نے آمین کہا، اس نے دعا کی، وہ پتھر اور بھی ہل گیا اور باہر نکلنے کا راستہ بن گیا، اور تینوں دوست آرام اور سکون سے باہر نکلے اور اپنے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ اب یہ امام بخاری، امام مسلم نے یہ طویل روایت نقل کی ہے جس کو محدثین حدیث الغار کہتے ہیں، غار والی حدیث۔ اب اس کی شرح میں محدثین علماء لکھتے ہیں، دیکھیے 3 چیزیں حضور نے بتائیں۔ بظاہر یہ ایک واقعہ تھا، بنی اسرائیل کے 3 ساتھیوں کا واقعہ تھا، لیکن اس میں ہمیں ایک بڑا اہم اصول ملا کہ جو شخص سب سے پہلا جو شخص تھا اپنے ماں باپ کا احترام کرتا تھا، ان کا حق ادا کرتا تھا، تو حضور کا یہ واقعہ بیان کرنا ہمیں یہ سکھاتا ہے، جو شخص اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی تعظیم کرتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، اور ماں باپ کو تمام رشتوں پہ فوقیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا ایسی جگہ پہ قبول فرماتا ہے جہاں اس کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے پہلا ذریعہ وہ ہے اپنے ماں باپ کا ادب، ماں باپ کے حق ادا کرنا، اور دوسرا ذریعہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے وہ ہے پرائی امانت کو ٹائم پہ ادا کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، کسی کا حق نہ کھانا، کسی کی جائیداد کو ہڑپ نہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اور پھر خاص کر وہ معاشرے کے افراد جو کہ غریب ہیں، مسکین ہیں، جو ماتحت ہیں، جو ہمارے محتاج ہیں، اور ہم اگر چاہیں تو ان کا سب کچھ قبضہ کر سکیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا خوف دل میں لاتے ہوئے اس کا حق وقت پہ ادا کرنا اور اچھے طریقے سے ادا کرنا، جو شخص یہ طریقہ اپناتا ہے اللہ اس کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے ایک گناہ کو چھوڑا صرف اللہ کی رضا کے لیے، گناہ اس نے چھوڑ دیا، چاہے وہ جو گناہ بھی ہے، چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، چاہے وہ گناہ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے یا اس کے اپنے بند کمرے میں ہے، بظاہر اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں، اس کو ملامت کرنے والا کوئی نہیں، اس کو دھتکارنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ صرف اس لیے اس گناہ کو چھوڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے تو میں نہیں چھپ سکتا۔ تو جو شخص اللہ کا خوف دل میں بسا لیتا ہے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ نافرمانیاں چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی مستجاب الدعوات بناتا ہے، پھر اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ سب سے پہلی چیز وہ اکل حلال، جب پیٹ میں حلال ہو، کھانا پینا حلال ہو، اور جو کچھ انسان نے پہنا ہوا ہے اور جو ضروریات زندگی وہ استعمال کر رہا ہے وہ حلال ہوں گی، تو یاد رکھیے دعائیں کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، پھر منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، دل میں خیال آئے گا اللہ نے دعا قبول کی ہوگی۔ تو پہلا اصول یہ، اور دوسرا اصول یہ ماں باپ کا ادب احترام، دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ تیسری چیز وہ پرائی امانت میں خیانت نہ کرنا، اور چوتھی چیز جو ہے اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لینا۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک بندے کی دعا ہمیشہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان اعمال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔